آج کا جو میرا بلاگ ہے نا وہ میری زندگی کا ایک ایسا دن ہے جو کاش نہ آیا ہوتا. مجھ سے اور جذبات میں اٹھایا جانے والا ایک قدم، ایک غلطی آپ لوگوں کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے نا جب آپ کی زندگیوں میں ایسے برے حالات آتے ہیں، برا وقت آتا ہے، پھر لوگ کٹ جاتے ہیں نا. لوگ تو اچھے وقت کے لیے ہوتے ہیں. تو گائز میں پہنچ گئی ہوں یہاں. ماما آپ اتنے مزے سے فون چلا رہی ہو اور آپ کو بھی اتنے سارے کام ہیں. آپ نے افطاری بنانی، آپ نے سٹی بھی جانا تھا، آپ نے ولاگ بھی بنانا ہے. السلام علیکم. کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ کہتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور میں جیسا کہ آج کل روٹین ہے اب پارلر میں بیٹھنے کا، تو اس لیے میں اپنے پارلر میں بیٹھی ہوں. ہاں تم بتاؤ اب تمہارا کیا؟ آپ نے جانا نہیں ہے، سٹی بھی جانا ہے آپ نے، اور ابھی ولاگ بھی بنانا، افطاری بھی بنانی ہے. سب سے بڑی بات مجھے سب یاد ہے کہ میں نے شہر بھی جانا تھا، میں نے افطاری کا ٹائم بھی اب ہونے والا ہے. لیکن پتہ ہے کیا ہو، ولاگ بھی میں نے بنانا ہے، سارے کام میں نے کرنے. تو چلو سب سے پہلے میں آج اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ اپنا جو ہے میرا روٹین ہے ولاگ کا، وہی سب سے پہلے شروع کرتی ہوں. تو آج کا جو میرا ولاگ ہے نا وہ میری یہیں پہ بیٹھے بٹھائے آپ کے ساتھ بنے گا. آج کا جو میرا ولاگ ہے نا وہ میری زندگی کا ایک ایسا دن ہے جو کاش نہ آیا ہوتا. آج اس واقعے کو 13 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی وہ واقعہ وہ ایسے ہی تکلیف دیتا ہے، ایسے ہی وہ درد دیتا ہے جیسے کہ یہ کل کی بات ہے. حالانکہ 13 سال گزر جائے بڑا ٹائم ہے نا زندگی کا. اصل میں یہ فون میرا پاس ہی پڑا ہے، کچھ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے اس میں میسج آیا ہوا تھا. میرا بھائی ہے جیل میں، تو اس نے کروایا تھا کسی سے میسج کہ میں اسے ملنے آؤں. کیونکہ اب آگے عید بھی آ رہی ہے تو مجھے اس سے ملے ہوئے بھی بڑے دن گزر گئے ہیں، میں اسے نہیں مل سکتی. عرصہ ہو گیا. ہاں عرصہ ہی ہو گیا، کیونکہ زندگی اتنی مصروف ترین ہوتی چلی گئی نا کہ مجھے بہت ٹائم سے وقت ہی نہیں ملا اس سے ملنے کا. وہ میسج اس کا دیکھ کے فون پہ میں نا ایک دم سے ڈسٹرب ہو گئی، میرا دل ہی نہیں پھر کیا. میں تیار تھی شہر جانے کے لیے، لیکن نہ پھر میں ادھر جا سکی، نہ پھر کوئی اور کام کرنے کو. نا جیسے بس آپ گزرے ہوئے وقت میں چلے جاتے ہیں نا، پیچھے 13 سال پہلے کے اس دن میں چلے جاتے ہیں. میں وہاں چلی گئی. میں تھوڑا جذباتی ہو سکتی ہوں کیونکہ یہ واقعی اتنا مطلب تکلیف دہ ہے، تو اگر میں جذباتی ہو جاؤں تو پلیز اگنور کیجیے گا. تو جی واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج سے 13 سال پہلے ایسے ہی دن تھے جیسے یہ مہینہ اپریل کا مہینہ. جیسے اب ہم بڑے خوش ہیں کہ ہماری گندم تیار ہو گئی ہے. میرے خیال میں بیٹھنے کی بجائے میں چل کے نہ بول لوں، میں بیٹھے زیادہ ڈسٹرب ہوں. آپ کھڑی ہو جائے میں بیٹھ جاتی ہوں. تو یہ تھوڑا سا بہتر فیلنگ آتی ہے. یہی دن تھے، یہی مہینہ تھا، ہماری گندم تیار ہو چکی تھی، ہم بڑے خوش تھے. جب بھی فارمر کی فصل تیار ہوتی ہے نا تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، تو ہم ان دنوں میں بڑے خوش تھے. ایک دن ایسا ہے صبح سو کر اٹھے ہیں، کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آج کا دن ہمارے لیے، ہمارے پوری فیملی کے لیے ایک تباہ کن دن ہوگا. آج کا دن میرے اس بھائی کا جس کی میں ابھی بات کر رہی ہوں کہ وہ ایک اتنے لمبے عرصے سے وہ جیل میں ہے، اس کے ہاتھوں یہ واقعہ ہوا. ایک مرڈر ہوا اس کے ہاتھوں. گناہ بالکل بے گناہ، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اور اس کا بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، کوئی نیت نہیں تھی کہ وہ کسی کو مار دے. وہ ایک حادثہ تھا، ایسا حادثہ جو لوگوں کی زندگیوں میں ان کو برباد کرنے کے لیے آتے ہیں یا ہو جاتے ہیں. وہ ایسا ہی ایک حادثہ تھا. بس غصے کو ہمارے دین نے حرام کہا ہے نا. جو لوگ غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے، وہ غصے میں ایسے قدم اٹھاتے ہیں، پھر ان کا خمیازہ ان کی نسلیں بھی بھگتتی ہیں.
खुद तो वो भुगतते ही हैं ना, उनकी नस्लें, आने वाली नस्लें, उनका वो खानदान, वो सारे भुगतते हैं। वो कोई एक बंदा उसमें कह ले कि सजा नहीं ले रहा, तो वो जेल में है। अब उसको 13 साल हो चुके हैं। बाकी उसकी जो फैमिली, उसके बच्चे, वो बहुत मुतासिर हुए। हम उसके बहन भाई बर्बाद हुए। मतलब सारा खानदान ऐसे तिनका तिनका बिखर गया हमारा। अगर वो अपने उस वक्त के एक टाइम के गुस्से पे काबू पा लेता तो हम इस तरह से बर्बाद ना होते, ना वो खुद अपनी सारी जिंदगी उसने जेल में काट दी। 13 साल कोई थोड़ा टाइम होता है। अभी भी उसके कुछ साल रहते हैं। उसको उसमें जो सजा हुई थी, उसके क्राइम में वो उम्र कैद की सजा हुई थी, और अभी भी उसके कुछ साल बाकी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगियों में मगन खुश, ईदों की शॉपिंग, रमजान में मैं बिजी हूँ, मैं अपने चैनल पे बिजी हूँ। अब मैं खुद को मैं बहुत बिजी रखती हूँ, तो कहीं ना कहीं शायद मैं कुछ टाइम से उसको भूली हुई थी। आज का मैसेज आया था, जाहिर बात है, फिर मुझे तो आज फिर उसी की याद आई। मैं जब से ये 2-3 घंटे से उसका मैसेज देख रही हूँ कि मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने हैं, तो मेरा फिर वो ज़हन वहीं पे अटका हुआ है। बाकी सारे दिन के आज काम जो मुझे काफी सारे करने थे, वो सारे नहीं हो सके। तो मैंने सोचा चलो मैं इसी पे फिर आज मैं अपना व्लॉग भी बना दूं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। तो मेरी कमिटमेंट है कि कम या ज्यादा जो भी है मैं जुड़ी रहूंगी, और मुझे अपने काम करना है चैनल से। तो गाइज, हमारी जिंदगियों में या किसी भी इंसान की जिंदगियों में सिर्फ खुशियां नहीं होती हैं कि वो रोज अपनी सिर्फ खुशियों को दिखाएं, अपनी खुशियों को डिस्कस करें। बस ये मंजर में पता नहीं क्या क्या रियलिटीज होती हैं, क्या क्या दुख लिए लोग फिर रहे होते हैं। बजाहिर जो बड़े सूटेड वूटेड भी होते हैं, बजाहिर खवातीन जो बड़ी फ्रेश और मेकअप करे भी फिर रही होती हैं, उनके भी पता नहीं अंदर अंदर क्या क्या उनकी वो चल रही होती है ना। कहते हैं हमेशा कह के नहीं आता, आपको बता के नहीं आता, पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि कब आपका बुरा वक्त स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब फिर वो बुरा वक्त याद शुरू हो जाता है, फिर लगता है पता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है जिंदगी में। सबसे पहले बदलने वाले जो चेहरे होते हैं ना, वो आपके करीबी होते हैं, आपके बहुत जो करीबी आपके रिश्ते होते हैं, आपके दोस्त अहबाब होते हैं, जो अच्छे वक्त में सबसे ज्यादा आपके करीब होते हैं ना, वो बुरे वक्त में सबसे दूर हो जाएंगे। सबसे पहले वो आपसे दूर हो जाएंगे, भागेंगे, शायद आपको पहचानेंगे भी नहीं। तो हमने उस टाइम को ना बड़ा भुगता, सारे खानदान ने भुगता। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं मुतासिर हुई, हमारा सारा खानदान मुतासिर हुआ। हम तिनका तिनका बिखर गए। ये एक बात है, एक कहानी है, एक दुख है, लेकिन इसकी आगे अगर मैं बयान करूं तो मैं शायद बयान कर ही ना सकूं कि इस एक बात से फिर आगे हजारों बातें निकलती हैं, हजारों स्टोरियां हैं, एक एक दिन की तकलीफ है जो हमने भुगती। हमें भी हिरासा भी हम हुए, रंग भी लोगों के देखे, तकलीफें भी उन लोगों की तरफ से भी जो मिली। और सबसे बड़ी बात ये कि गिल्टी भी थे। गिल्टी तो इसलिए थे ना कि एक मर्डर हुआ, एक जान चली गई मेरे भाई के हाथों से। तो हम भाई से अलग तो नहीं थे, फिर हम भी मुजरिम ही थे, हम गिल्टी थे, माफिया भी मांग रहे थे, लेकिन कोई हमें माफ नहीं कर रहा था। और जिसकी जिंदगी चली गई वो हमारी दुश्मन बिल्कुल नहीं थी, बस वो एक हादसे का शिकार हुई। उसके लिए दिल से आज भी मैं उतनी दुखी होती हूँ जितना मैं अपनी फैमिली की बर्बादी पे, अपने उस भाई की जिंदगी पे दुखी होती हूँ ना, तो उतनी मैं वो जो औरत जो थे हम, जो अपनी जान से चली गई, एक अंधी गोली का वो शिकार हुई। वो गोली उसके लिए नहीं चलाई गई थी, वो बस ऐसे जैसे फायर आपके हाथ से ना चल जाता है, गुस्से में या समटाइम नशे में, कैसे भी आपके हाथ से चला, वो उसको लग गया। लेकिन उसकी जिंदगी तो गई ना, उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी भी फैमिली रुल गई, मुतासिर हुई। तो मतलब बात
گھوم پھر کے اسی بات پہ آتی ہے کہ غصے میں اور جذبات میں اٹھایا جانے والا ایک قدم، ایک غلطی آپ لوگوں کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں. خدارا کوئی پہلے سوچ لے، لیکن پھر وہ میرا بھائی کہتا ہے مجھے کیا پتا تھا، میں تو کسی کو مارنے گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا ایسا ہو جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نکلے کیوں تھے گھر سے، تم کیوں نکلے ویپن اٹھا کے، اگر تم نہ نکلتے گھر سے باہر تو یہ وقت تو نہ آتا، یہ دن تو ہم نہ دیکھتے اور نہ خود تم دیکھتے. بتاؤ تم، چلو ہم تو تمہیں الزام بھی دیتے ہیں، تمہیں کبھی غصہ ہے تو برا بھلا بھی کہہ دیتے، لیکن خود تم جو تمہاری زندگی کا اتنا بڑا عرصہ جیل میں گزرا اپنے بچوں کے بغیر، تم نے جس طرح سے گزارا یا کاٹا یہ وقت، ظاہر ہے ہم سے تو زیادہ تکلیف میں تم رہے ہوگے، لیکن بہرحال کم تو ہم بھی نہیں رہے، تکلیف تو ہمیں بھی بہت ہوئی، ہم نے بھی بہت کہا، ہم نے بھی بہت برداشت کیا، ہم نے بھی بہت برا وقت دیکھا. ایک وقت اس وقت میں ہم بے گھر ہو گئے، اس وقت میں ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا، کیونکہ جن کے ساتھ یہ حادثہ ہمارا ہوا ہمارے گھر ساتھ ہی ساتھ تھے. پھر اتنے بڑے جب ہو جاتے ہیں وقوع زندگی میں تو پھر ساتھ ساتھ تو نہیں رہا جاتا نا، ہمیں پھر گھر چھوڑنا پڑا، ہم در بدر بھٹک رہے تھے پھر، اور ہمارے اپنے رشتہ دار ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کے گھر میں رہیں، یا وہ ہمیں رکنے کے لیے جگہ بھی نہیں دے رہے. چلیں ٹھیک ہی ہوں گے وہ اپنی جگہ پہ، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم ظالم ہیں تو ظالموں کو کیوں بھی کوئی پناہ دے. تو صحیح بات بھی ہے کہ ایک طرف ہم ظالم ہی تھے کہ ہمارے بھائی سے یہ ہوا، ہمیں مظلوم نہ کنسیڈر کیا جائے، ایک ظالم ہی سمجھا جائے، لیکن بہرحال ایک تکلیف کا وقت گزارا، اور وہ تکلیف اتنی کہ اس نے اس کو سہتے سہتے اس ٹائم فریم میں ہی میں ذہنی طور پہ نا پھر میری وہاں سے بیماریاں شروع ہوتی چلی گئی، میں ڈپریشن میں چلی گئی. وہ پھر ایک اور بہت بڑا لمبا سین ہو جائے گا کہ وہ ڈپریشن کی کہانی یہاں سے شروع ہوئی. میں بات کرتے کرتے نا بہت ایموشنل ہو گئی تھی، تو اس لیے پھر میں نے وہاں پہ بلاگ کو اسٹاپ کیا اور باہر آ گئی، بیٹھ گئی یہاں پہ تھوڑی کھلی ہوا میں. وہ بالکل وہ پارک جیسے ایک فلم کی طرح میری آنکھوں میں چل رہا تھا، تو مجھے لگ رہا تھا میرا جیسے دل گھبرا رہا ہے کہ میرا دل ہی نہ بند ہو جائے. میں یہاں باہر ذرا کھلی پرسکون اب لگتا ہے کہ میں بیٹھی ہوں، تو میں بات تو پھر میں کمپلیٹ کروں گی اپنی. ویسے بھی ادھر کوئی کلائنٹ بھی آ گئے تھے تو میں پھر ادھر نکل آئی کہ آپ سے یہاں باہر بیٹھ کے بات کمپلیٹ کروں. تو جی آج میں نے نا کیونکہ بھائی کے میسج کی وجہ سے میں ڈسٹرب تھی، تو میں نے اس لیے آپ سے اس واقعے کو شیئر کر دیا کہ اب یوٹیوب پہ میری ایک فیملی تو ہے نا، ریئل میں جو میری فیملی ہے نا وہ شاید یہ جو واقعہ 13 سال پہلے ہماری زندگیوں میں آیا تھا نا، ایک سیاہ دن، اس کی وجہ سے جو ہماری ریئل فیملی ہے نا وہ ہم سے پھر کٹ گئی تھی، ہم سے دور ہو گئی تھی. ہوتا ہے نا جب آپ کی زندگیوں میں ایسے برے حالات آتے ہیں، برا وقت آتا ہے، پھر لوگ کٹ جاتے ہیں نا. لوگ تو اچھے وقت کے لیے ہوتے ہیں، برے وقت کے لیے تو سب ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ پھر وقت پھر آگے بڑھتا گیا، وقت کا تو کام ہی ہے نا آگے بڑھنا، وہ رکتا تو نہیں ہے کسی کے لیے بھی. پھر چیزیں کچھ بہتر ہوتی چلی گئی ہماری زندگی میں، تھوڑی بہتری آتی چلی گئی، کوئی تھوڑا پھر سیٹل ہوتے گئے. پھر یہ والا جو گھر جس میں اب میں بیٹھی ہوں، میں رہتی ہوں، یہ کوئی 10 سال پہلے ہم نے بنایا تھا، جب اس وقت میں ہم ادھر ادھر دھکے کھا رہے تھے کہ ہمارے پاس پھر گھر بھی نہیں تھا رہنے کے لیے. تب یہ جلدی میں ہم نے جگہ لی اور اس کو جیسے تیسے بنایا، کچھ بنا کچھ نہ بنا. اب ابھی بھی یہ میرا گھر نامکمل سا ہے. تو پھر ہم یہاں شفٹ ہو گئے. پھر جب یہاں ہم شفٹ ہو گئے، مطلب دیکھنے والوں کو لگا کہ کچھ نہ کچھ اب یہ لوگ مطلب کم از کم اتنے جوگے ہو گئے کہ کسی ٹھکانے میں تو بیٹھ ہی گئے ہیں. پھر تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ رویے بہتر ہوتے چلے گئے. میں مانتی ہوں اس بات کو کہ ہم گناہ گاروں میں تھے شامل. ہمارے بھائی سے گناہ ہوا تو مطلب ہم بھی گناہ گار تھے، لیکن یار ہم نے پلان تو نہیں کیا تھا نا، اس مرڈر کو ہم نے پلان نہیں کیا تھا.
پھر سزا ہم نے بہت بڑی بھگتی، سارے خاندان نے بھگتی. سوشلی ہمارا بائیکاٹ کیا گیا، ہمیں ہر طرح سے مطلب ہراساں کیا گیا، پریشان کیا گیا. اور پھر جب میں اس جائے پناہ میں آ گئی تو میں نے کچھ سکون سے سانس لیا. پھر بعد میں ایسا ہوا کہ تھوڑا تھوڑا پھر کچھ نہ کچھ چینج آتا گیا، تھوڑا لوگوں کے رویے میں، فیملی کے رویے میں. لیکن پھر میں مینٹلی ان سے کٹ چکی تھی. ہوتا ہے نا جب برے وقت میں آپ دیکھ لیتے ہیں لوگوں کے رنگ رویے، خود آپ بھی ان سے سوچنے ہٹ جاتے ہیں، تھوڑا سا ہو چکے ہوتے ہیں. میں بھی ہو چکی تھی. پھر کبھی بھی وہ پہلے والی بات، وہ گزرے وقت میں جیسی قربتیں تھیں ویسی تو بن ہی نہیں سکتی، ہم دور ہو چکے تھے. اب کیا برے وقت میں جب اصل رنگ دیکھے جائیں، پھر وہ تھوڑے آپ کے اچھے وقت میں آپ کے قریب آئیں بھی، وہ آپ کے لوگ، وہ رشتے دار آپ کے قریب بھی، پھر وہ دل ایک جیسے، وہ پہلے جیسے نہیں ہوتے، فرق آ جائے. تو ایسے ہی اندر سے میں پھر بہت اکیلی ہو گئی. ہاں جب سے اب میں نے یہ چینل بنایا ہے، میں بہل گئی ہوں کہ میری اب یوٹیوب پہ میری ایک فیملی ہے. میں ان سے اپنے دکھ کی، سکھ کی، اپنی خوشی غم بانٹ لیا کرتی ہوں. تو آپ اپنے اندر سے جب کوئی چیز بانٹ لیتے ہیں، شیئر کر لیتے ہیں، لے کے پیچھے نہیں جاتے ہیں. کیونکہ آج میں اپنے بھائی کے میسج کی آنے کی وجہ سے، اور دیکھیں اب میں عید سے پہلے جا پاؤں گی یا نہیں، ہماری ملاقات ہوتی ہے یا نہیں. دن بھی تو عید میں تھوڑے ہی رہے گا. تو اندر سے کیونکہ میں ڈسٹرب ہو گئی تھی، کچھ بھی میرا اور کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. اب آپ لوگوں سے بات تو میں نے کرنی تھی. پھر میں نے سوچا کہ چلے میں آج اپنا یہی اپنے اندر کا جو دکھ ہے نا، وہی آپ لوگوں سے بھی بیان کروں کہ آپ کو بھی میری زندگی کی چلیں کسی دکھ کا بھی پتہ ہو. باقی تو ساری چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں. کھانا بنایا جا رہا ہے، شاپنگ ہو رہی ہے، ایسے میرے خیال میں اب کافی ہو گیا ہے. میں اپنی یوٹیوب فیملی سے اجازت کر لیتی ہوں. پھر آپ بور ہی نہ ہو جائیں نا کہ تو اتنی لمبی بات کی جا رہی ہے، باتیں تو اتنی، پھر اس ایک بات کیونکہ اتنی زیادہ باتیں ریلیٹڈ ہیں تو پھر بات تو ختم ہی نہ ہو. لیکن ختم تو پھر ہم نے کرنی ہے. دیجیے کہ مجھے اب اجازت، میرے دل کا کچھ بوجھ بھی ہلکا ہو گیا. اب دیکھیے میں مل پاؤں گی اس سے پہلے یا بعد میں ملتی. اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے جس سے یہ جانے انجانے میں گناہ ہوا. نماز میں، تہجد میں، رمضان میں جب روزہ افطار کرتی ہوں میں اس کے لیے دعا مانگنا تو کبھی نہیں بھولتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی اسے معافی دے دیں، بیٹی گھر آ جائے. میں نے خود کو بڑا روکا کہ میں ایموشنل ہو رہی ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیجیے.